السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ود انجم ابراہیم۔ یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں تقریباً میرا خیال میں سارا ہفتہ ہی جو تھا وہ گورنمنٹ کا جو کلیم تھا کہ گروتھ جو ہوئی ہے، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو گروتھ ہے وہ 3.4% ہوئی ہے، اور جو اپوزیشن ممبرس تھے اور نامور اکانومسٹ لائک ڈاکٹر حفیظ پاشا وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے۔ کیا ایکچوئل سچویشن ہے؟ وی ہیو آن آ شو ڈاکٹر حفیظ پاشا، ہی از جوائننگ اس فرام اسکائپ، لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ جو ہیں، جو گورنمنٹ کی سائڈ جو پنجاب گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں، اینڈ وی اسیوم کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے کہ گروتھ اتنی ہوئی ہے۔ وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ان ٹچ ود ہم، ہوپ فلی ہی ول جوائن اس ڈیورنگ دا پروگرام۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر پاشا، you are being quoted all over in all the channels کہ جی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.94% نہیں ہے۔ وہ جی جی how do you rationalize that statement؟ دیکھیں بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ اب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل مسئلہ جو ہے وہ جو شرح نمو پچھلے سال کا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے امپیکٹ جب شروع ہوا تھا فروری کے اینڈ میں پچھلے سال، تو اس کے اگلے 3-4 مہینے ہمارے معاشی حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا انڈسٹریل پروڈکشن 20% گرا ان 4 مہینوں میں، بجلی کی کنزمپشن 24%، ایکسپورٹس میں 33% وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ 2019-20 کی بات کر رہے ہیں آپ، رائٹ؟ جی 1920 کے جو پہلے 4 مہینے تھے کووڈ اٹیک کے، صحیح۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 12 مہینے کے ڈیٹا آنے کے باوجود انہوں نے جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹ دیا ہے 19-20 کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منفی صرف 0.5% ہے۔ ہم نے اس پہ کافی کام کیا اور انشاءاللہ اس پہ آرٹیکل بھی چھپے گا بزنس ریکارڈر میں کہ یہ جو ہے یہ تقریباً 2.1% منفی ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں for last year. So essentially what you're saying is کہ 1.6% کا نیگیٹو ٹیریٹری میں زیادہ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں چونکہ بیس کافی گر چکا تھا، اس سال آپ کے گروتھ ریٹ میں یقیناً اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں اس سال کے 4% پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سال کو ملا لیں آپ، تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ تقریباً ہم نے 2 سال میں تقریباً 3.5% گروتھ حاصل کیا ہے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 1.9% کے قریب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ پچھلے سال کا لیول بہت ہمارے انداز میں گر چکا تھا، اور 4% اس سال ہو سکتا ہے اس لیے کہ بیس لو ہے۔ مگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں تیسرا اٹیک کے اثر کیا رہتا ہے ہماری اکانومی پر۔ ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو اٹ سیمس ٹو بی ایون ورس دین لاسٹ ایئر۔ جی یہ تو ہے، اب اس بات کی بھی آپ دیکھیں انہوں نے تو 9 مہینے کے 3 weeks of complete closure، پچھلے سال تو اتنا کلوزر نہیں ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اور عید کے بعد بھی کافی مارکیٹس بند رہے، اور یہ دیکھیے کہ پچھلے سال جو ہم نے دیکھا تھا اثر وہ کافی تھا، اور اس سال بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، اگرچہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر 4% تو ہم اس سال حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ مگر اگر اگلے ہفتے کچھ ہمیں اور شٹ ڈاؤن وغیرہ کرنے پڑے تو پھر مشکل سے شاید ہم 4% حاصل کر پائیں گے۔ صرف 9 مہینے کے ڈیٹا پہ انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے، پورے سال کا ڈیٹا اگلے سال ہوگا۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب 2-3 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ جو ڈیٹا میں نے دیکھا ہے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ ہے، اس میں آپ کے کامنٹس چاہوں گی۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب جو مجھے چیز بہت حیران کن لگی وہ یہ
थी कि प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन जो थी वो इन्होंने कहा था कि -23.6% थी इस साल। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह इन्होंने ये फिगर किया कंपेयर टू लास्ट ईयर, इन स्पाइट ऑफ, आपको पता ना, एमनेस्टी स्कीम दी और इन्होंने बड़े मराहत दी थी, और कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो सेक्टर था ना, जो कंस्ट्रक्शन का था, विच ऑब्वियसली दे इंक्लूड डैम्स एंड दे इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो दैट रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 17.5% दिस ईयर कंपेयर टू द ईयर बिफोर। तो ये जो बेस कर रहे हैं कि जी कंस्ट्रक्शन बूम आया है, डू यू एग्री दैट इट्स ओनली गवर्नमेंट लेड? देखिए, बात यह है जी कि जो नुमाया तौर पर कमी उन्होंने इस साल बताई है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 22.6%। और उसकी वजह समझ में नहीं आती है, इसलिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, राइट बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है, 9.5% के करीब लगभग। तो ये आपने कैसे हासिल कर लिया कि हमारी इंडस्ट्री इतनी एफिशिएंट हो गई है कि बिजली के सप्लाई कम हो और उसके बावजूद इतनी हाई ग्रोथ हो? तो मैं समझता हूं कि 9 महीने का डेटा जो होता है उससे ये प्रोजेक्शन जब करते हैं तो इसमें बाज़ वक़्त काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले साल जब पूरे 12 महीने का रिवाइज एस्टिमेट आएगा तो फिर हमें पता चलेगा। जी, और एनी जैसे कि मैंने जो कंस्ट्रक्शन का कहा, एनी कमेंट्स ऑन दैट? मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रही थी कि 2019-20 में उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है रजिस्टर्ड पॉजिटिव 15.3% ग्रोथ कंस्ट्रक्शन में, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है उन्होंने कहा था कि अनबिलीवेबल डॉक्टर साहब 328% ग्रोथ। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ हाईलाइट इन फ्रंट ऑफ यू कि दिस इज सपोज टू बी अ फ्लैगशिप फॉर द प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि आपको मालूम है उनके हाउसिंग जो फॉर द पुअर एंड ऑल दैट। सो हाउ कम दैट दिस सेक्टर, लीव अलोन इंडस्ट्री का तो आपने बताया कि वो तो एनर्जी कम यूज़ करने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कंसर्न। एक और अगर आप देखें तो इन्होंने ये भी क्लेम किया है इन द पीबीएस डेटा कि ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस जो है वो डॉक्टर साहब इंक्रीज़ किया है 30.83% दिस ईयर। अब ये मुझे समझ नहीं, उसमें पीआईए भी खसारे में है, रेलवेज भी उन्होंने खसारे में शो किया है, और उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, मेरे ख्याल में द वर्ड यूज्ड इज़ others they have said कि जी इतना ज़्यादा 38.3% ग्रो कर गए। डॉक्टर साहब, before I come to you, I would like to welcome Dr. Salman Shah on the show. डॉक्टर साहब, welcome. जी, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, अभी हमने डिस्कस किया था ऑन द ग्रोथ रेट 3.94%, और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने यही कहा है कि जो ग्रोथ है वो 2019-20 की -4% नहीं थी, इट वाज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशंस -2.1%, एंड देयरफॉर द इंक्रीज विद दिस ईयर्स 4% इज अबाउट 3.5%, राइट डॉक्टर साहब? हमने ये कहा है कि पिछले साल कोविड का इम्पैक्ट कम बताया गया है, इस साल 4% जो है वो मुनासिब है, और उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है अगले 2 महीने का अगर डेटा मिले। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि बेस चूंकि इतना नीचे चला गया था पिछले साल, तो ये 4% ग्रोथ लो बेस पे है, और नेट टर्म्स में ग्रोथ जो है वो तकरीबन 2% हुई है इन द 2 years। जी डॉक्टर शाह, डू यू हैव एनी कमेंट्स ऑन दैट? हाँ, देखें, असल चीज ये है कि इट इज अ टर्न अराउंड फ्रॉम द लो बेस व्हिच वी हैड लास्ट ईयर, सो the direction in which the economy is moving is upwards now. पहले direction is you're talking about the trend, ठीक है जी। तो वो ट्रेंड जो है ये बहुत जरूरी ट्रेंड है फ्रॉम लुकिंग एट इनटू द फ्यूचर। दूसरी बात ये है कि इसमें आप ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी में खासी बड़ी इंजेक्शंस भी हुई हैं। मसलन अगर आप ले लें एक्सपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट्स हैव डन much better than expected and they are on upward trend,
تقریباً جو آپ دیکھ رہے ہیں آن اے منتھ ٹو منتھ بیسس وہ انکریز آ رہی ہے. اینڈ اس کے پیچھے جتنا بھی وہ ایکسپورٹ کے جو سیکٹر ہے وہ بینیفٹ اس کے ساتھ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایک بہت بڑی جو چینج ہے وہ ریمیٹنسز کی ہے, وچ از اگین اے ویری پازیٹیو فار دی اکانومی, بیکاز اس میں جو انکریز آ رہی ہے اٹ از کوائٹ سبسٹینشیل. 6-7 بلین کی انجیکشن ایڈیشنل آ جانی in the economy is a big game changer. اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے جو لو انکم گروپس ہیں ان کو بھی ایک بڑا مناسب فائدہ ہو رہا ہے اور ان کو کوشن مل رہا ہے اگینسٹ انفلیشن اینڈ انکمز آر گوئنگ اپ, which also is indicated by the services sector کی گروتھ جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ اس کے آئی تھنک دی کنسٹرکشن انڈسٹری پیکیج is also working. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہی کوٹ کیا تھا, اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا ریلیزڈ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کنسٹرکشن اٹ سفرڈ نیگیٹو 23.6% گروتھ دس ایئر ان دا کرنٹ ایئر, اور جو گورنمنٹ کی جو تھی وہ اٹ رجسٹرڈ گروتھ آف 17.3%. سو ریئلی ناٹ دیٹ مچ. نہیں, وہ تو ہم ایٹ دی گراؤنڈ لیول دیکھتے ہیں. دیکھیے ڈیٹا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, دوسری جگہ جو ہے آن دی گراؤنڈ بھی بڑی انفارمیشن ملتی ہے بیکاز وی کلیکٹ دیم اینڈ نو کہ ڈاکٹر صاحب پی بی ایس کا لیٹسٹ ڈیٹا ہے. جی, بٹ اف یو لک ایٹ دی سیل آف بلڈنگ مٹیریل برکس, یو لک ایٹ سیمنٹ, یو لک ایٹ سینڈ, یو لک ایٹ جو بھی بیسک اسٹیل کی ہے, and there is substantial increase. But سب سے important بات جو ہے at the end of the day is the increase in business confidence, and that is very important. جو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ بینک کی جو اسکیمس کو جس طرح سے رسپونڈ کیا گیا ہے, جس طرح سے ٹرف میں رسپانس آئی ہے, جس طرح سے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, I have to go for a short break. Please stay with us. We'll come back. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر پاشا, ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہا ہے, ہی از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ ٹرینڈز ایز اپوز ٹو ایکچوئل فگرز. آپ کا کیا اس کے بارے میں ہے کہ از اٹ آل گوئنگ آن این اپورڈ ٹریجیکٹری؟ جی, میں ذرا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو اور خوش کرنا چاہتا ہوں اور انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر گروس نیشنل انکم کو دیکھیں تو اللہ کے کرم سے اس سال 7% اضافہ ہے, اور یہ پچھلے 20 سال کا سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہے. یہ مشرف صاحب کے یہ مشرف کون سی انکم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ gross national income, which is GDP plus net factor income from abroad. اور اس میں یقیناً ریمیٹنسز کا کافی اثر ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اور انہیں شاید خوشی ہوگی کہ جب وہ پچھلے دور میں حکومت میں تھے ان کی پرفارمنس اس حکومت میں پچھلی حکومت سے بھی بہتر ہے. 7% گروتھ ریٹ حاصل کر لیا. ایوریج جو حاصل کیا تھا گروس نیشنل انکم میں فاسٹ گروتھ پیریڈ آف مشرف صاحب واز لیس دین 6%. تو آپ شاید یہ میرے خیال سے سلمان شاہ صاحب کو یہ بات کی بڑی خوشی ہونی چاہیے. It's incredible improvement in remittances. حالانکہ what we hope is that they'll be sustained کیونکہ a lot of it has to do with the COVID-19. ہندی حوالہ بالکل بند پڑا ہے, اور we would hope کہ لوگ جو ہیں جو لیگل چینل سے بھیج رہے ہیں وہ اسی طرح بھیجتے رہیں گے. You know, these are factors. جی انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سلمان شاہ. نہیں, آئی تھنک ایک تو ہے کہ حفیظ پاشا کو تو میں جب سنتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ از اے ویری آبجیکٹیو اینڈ ماشاء اللہ سے ویری اسکلڈ اکانومسٹ جن کی نظر ہر چیز پہ ہے, اور ان کے جو
प्रोजेक्शंस वगैरह जो ये करते हैं बड़ी मेहनत से करते हैं, आई Right. थिंक और बड़ा क्रेडिबल डेटा होता है डॉक्टर साहब, जी, डॉक्टर जी। हफीज पाशा का और जी। ये जो We all बात है appreciate कि that, right? जी इस वक्त And there I is no think bias. You know what is nice about his analysis is that he is not biased in favor or against the government. He's just looking at data as a scientist, as an जी economist, जी जी analyst. बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और इस वक्त आई थिंक ये जो है ना इनकम जो रूरल एरियाज में जा रही है वो फिनोमिनल है। एक तो ये रेमिटेंसेस आपको पता है कि हमारे बहुत से Undoubtedly, right? जी। they are from smaller towns and districts से लोग गए हुए हैं और बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे यू कैन विजिबली सी द इम्पैक्ट ऑफ रेमिटेंसेस। और पिछले अगर आप देखें 30-40 साल में 70s ऑनवर्ड पाकिस्तान इकोनॉमी का मेन स्टे रेमिटेंसेस रहा है और उसमें अब बहुत तेजी आई है माशाल्लाह। होपफुली विल कंटिन्यू, बट ऑफ कोर्स जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन होती है इट ऑलवेज हैज इट्स इम्पैक्ट एज वेल। सो आई थिंक इसमें स्टेट बैंक की जो स्कीम्स हैं जिस तरह से वो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, so there is a lot of positivity in this and the business community is making money। इस वक्त businesses जो हैं profitabilities जो आ रही हैं स्टॉक मार्केट पे वो बड़ी अच्छी आ रही हैं and it sometimes reminds me of that era when the investment boom took off। और उस वक्त आपको याद होगा हफीज पाशा was in the UN at that time। हमारी जो investment to GDP ratio almost went above 20% for the first time। Yes. and also Yes. foreign investment जो थी वो हमारी तकरीबन $8 बिलियन तक गई थी जिसमें Yes. $3 बिलियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थे और FDI कोई 5 बिलियन के करीब वो भी थी। तो वो एक एनवायरनमेंट बन रही है बिजनेस कॉन्फिडेंस की जिसमें रेमिटेंसेस आर ड्राइविंग द ग्रोथ प्लस बिजनेस कॉन्फिडेंस इज रिटर्निंग और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स मार्केट्स आर लुकिंग अप एंड द बिग थिंग इज कि हमारा जो सप्लाई चेन्स हैं उसमें डिसरप्शन उस तरह से नहीं हुई जिस तरह की दुनिया में हुई and we took some risk and वो risks have And we paid off। benefited from this also because India और Bangladesh जी हाँ जी the orders were diverted to us, so in that sense they may not be sustainable एक exports। चीज जो है जिसकी हम देख रहे हैं कि हमारी एडजस्टमेंट्स भी हुई हैं, बड़ी मेजर एडजस्टमेंट्स इन एक्सचेंज रेट्स हुई है। उसके बाद हमारी जो इन्फ्लेशन में भी इज अ डबल एज स्वॉर्ड। इन वन वे आप रूरल जो एग्रीकल्चर की इनकम है उसमें इजाफा हो रहा है और अर्बन जो लोग हैं उनको एक किस्म की कीमतें ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, लेकिन 50 से 60% आबादी जो रूरल एरियाज में है उनके लिए जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस उनको मिली हैं वो पहले से खासी ज़्यादा मिली हैं एंड दे आर relatively better off than the urban areas। Okay. All right, Dr. Saab, I have to go on a short break, but Dr. Pasha, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि ये जो ट्रेंड जो डॉक्टर साहब डॉक्टर सलमान शाह ने बताया कि जी इट्स गेटिंग मच बेटर एंड एवरीबडी इज डूइंग मच बेटर देन बिफोर, देयर इज एन implication that employment opportunities are rising and everything is moving towards you know sort of an improvement rather than you know मतलब कि sustainable growth की तरफ हम जा रहे हैं। How much do you agree with that? We'll take a short break here. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर पाशा आप जी आपने सवाल बहुत जी, मुनासिब किया है कि अल्लाह के फजल से ग्रोथ रेट में बेहतरी आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये और बढ़ सकता है और क्या ये सस्टेनेबल रहेगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की है। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहा है कि जब हमारी ग्रोथ रेट 5-6% तक चली जाती है तो हमारा करंट अकाउंट जो है उसका खसारा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए कि हमारी जो
درآمدات کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. صحیح. اب اس وقت اللہ کے فضل سے آپ دیکھیے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. تو اس وقت پہلی دفعہ آپ کے پاس جسے کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹس میں اسپیس موجود ہے. پرابلم آپ کا جو ہے اس وقت ایکلیز ہیل اگر میں انگریزی لفظ استعمال کروں وہ آپ کا بجٹری پوزیشن اور وہ بہت پریشان کن پوزیشن ہے. آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8-9% کی رینج میں رہا ہے پچھلے 2 سال اور خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ 7.5 سے 8% اس سال بھی رہے گا. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی پروگرام جو اب نے 6th ریویو کے لیے طے کیا ہے اس کا تقریباً سارا رجحان بجٹ پہ ہے اور پاور سیکٹر پہ ہے. یہ 2 ایسے سیکٹرز ہیں آپ کے پبلک فائنانسز بجٹری پوزیشن اور پاور سیکٹر کے آپ کے جو ایکیومولیشن ہے آپ کے سرکولر ڈیٹ کی اور جو آپ کو ٹیرفز کو بہت تیزی سے بڑھانا پڑ رہا ہے. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے اثر پڑ سکتا ہے نیگیٹو اور اگر بجٹ خسارہ بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آگے چل کر کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی اثر پڑنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اوکے ون کویسچن ڈاکٹر صاحب بیفور یو پروسیڈ. آپ نے کہا کہ ہمارا بجٹ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ سرپلس میں ہے وچ از ویری کریکٹ اینڈ دا میجر رسپانسبلٹی آبویسلی ریمیٹنسز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت دیو ڈن ریمارکیبلی ویل. آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ریزروز ہیں اس وقت وہ بھی کافی ہیلتھی لگتے ہیں. آئی تھنک دے آر ان ایکسیس آف $13 billion. یہ بتائیے گا کہ کتنا ان میں سے ڈیٹ ہاؤ مچ آف اٹ از ڈیٹ ڈیٹ ایکوٹی اور اینڈ ہاؤ مچ آف اٹ از ایکچوئل ارننگس آف دا کنٹری. دیکھیے اس وقت آپ کے ریزروز اللہ کے فضل سے آپ نے جب $2.5 billion کی فلوٹیشن یورو بانڈ کی کامیابی سے کر لی بٹ دیٹس ڈیٹ ایکوٹی ڈاکٹر صاحب. جی میں ابھی آ رہا ہوں اس پہ. آپ کے ریزروز جو ہیں وہ $15.5 ارب تک پہنچ چکے ہیں. اس میں اگر آپ سب ملا لیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کی لائبلٹیز ہیں فارن ایکسچینج لائبلٹیز اسٹیٹ بینک کی سواپ فنڈز سینٹرل بینک ڈپازٹس سو آن اس کے نتیجے میں آپ کے پاس جو ٹوٹل لائبلٹیز ہیں $8.5 ارب کے ہیں. تو آپ کے اس لحاظ سے آپ کے نیٹ ریزروز تقریباً $7 ارب ہیں. اور which is enough for what 3 months imports. جی نہیں 3 months امپورٹس کے لیے نہیں, یہ تقریباً 1.5 مہینے کے امپورٹس کے لیے کافی ہیں. I thought 3 months was the cut off. نہیں مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ عام طور پہ ریزروز میں آلویز کچھ لائبلٹیز بھی ہوتے ہیں. ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ اس وقت ہمیں اپنے مارکیٹس میں جو تھوڑی سی کانفیڈنس آئی ہے اس کو ہلانے کی ہمیں کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے. So half of it are liabilities of the foreign exchange reserves. جی ڈاکٹر سلمان شاہ آپ سے یہی سوال ہے کہ what do you think that is this trend جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت فیوریبل ہے from the rural to the urban sector, from the construction to the entire business community, how much do you think is sustainable? No, I think it is sustainable. For the rest of this year, Dr. Saab, for the rest till June 30th. یہ دیکھیں نا ہمیں تو لانگ ٹرم دیکھنا ہے کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ بیک. دیکھیں پاکستان کی الٹیمیٹلی یو نیڈ ٹو ہیو اے گروتھ ریٹ آف 7% if not more اگر آپ really you want to break through the shackles of poverty and backwardness. تو وہ تو آپ کے لیے لانگ ٹرم گروتھ ہائر گروتھ ہمیں چاہیے. دوسری ہمیں سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ ہماری یہ فورن بورونگ سے نہیں ہوگی, وہ ہماری انویسٹمنٹ سے ہوگی. اور انویسٹمنٹس میں اگر ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھی یہاں کھل کے انویسٹ کرتے ہیں اینڈ وی کین ایون گیٹ سم گڈ انویسٹمنٹس جو کہ ریجنل سی پیک اور دوسرے ایریا سے آئیں, لیکن اس کے ساتھ ہمیں لنک جو ہے ایکسپورٹس کا لنکیج بہت ضروری ہے کہ وی امپروو آور پروڈکٹیوٹی, we improve our competitiveness, we increase the exports.
اینڈ سسٹینیبلٹی جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی ہے اس کو ونس اینڈ فار آل وی ہیو ٹو ٹیکل اٹ. یہ نہیں ہے کہ ہم ذرا چلنے لگتے ہیں تو وہ ایک دم right. We need to work hard to ensure sustainability. What I'm saying is that we have now a position, ایک window of opportunity definitely ہے جہاں پہ ہم اپنی اکانومی کو گرو بھی کر سکتے ہیں, پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس ریفارمس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اینڈ گیٹ انویسٹمنٹ ان اینڈ فارن انویسٹمنٹ وڈ آلسو بی ویری ویری ڈیزائربل. کیونکہ ٹیکنالوجی انڈکشن China has already indicated that they would like to invest more. جی وہ ہمیں اس کے لیے اسٹریٹجکلی سوچنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ گیٹ سم گڈ انویسٹمنٹس. وی کین امپروو آور سٹیز. ہماری شہروں میں اکانومی بہت بہتر ہو سکتی ہے, ہماری رورل اکانومی بہت بہتر ہو سکتی ہے. سو وی ہیو لاٹس آف اپرچونیٹیز. یہ جو ہم پھنسے ہوئے تھے دلدل میں, اس دلدل سے ہم آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. ٹھیک. فائنل کویشچن ٹو بوتھ آف یو. ڈاکٹر پاشا, اگر آپ پہلے جواب دے سکیں کہ ایز یو نو وی آر ان این آئی ایم ایف پروگرام اینڈ دیر از نو انٹینٹ آف دا نیو جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے کوئی اپنی انٹینشن شو نہیں کی. ہی وانٹس ٹو ورک ود ان دا فنڈ. تو کیا آپ کا خیال میں ول وی بی ایبل ٹو سسٹین دس؟ مطلب ہے کہ ہماری کیا likelihood ہے کہ within the program we can maintain a sustainable growth momentum? جی یہ بھی آپ کا بہت ہی مناسب سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو شرائط انہوں نے مانے تھے مارچ میں, جس کے بعد میں میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر حکومت نے پبلش کیا آفٹر کیبنٹ اپروول, وہ بہت ہی سخت ریفارم ایجنڈا تھا, اور ہم نے $500 ملین بھی آئی ایم ایف سے خوشی سے پیسے لے بھی لیے ہیں. تو یعنی کہ ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ 6th ریویو میں ہم جو ریفارمز پہ ہم نے دستخط کیے وہ ہم کریں گے. ہمارے جو نئے دبنگ فائنانس منسٹر آئے ہیں ماشاءاللہ, وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کہیں یہ ایسی سچویشن نہ پیدا ہو کہ آئی ایم ایف کہے کہ چونکہ آپ کا 6th ریویو کے وقت ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ نے کتنا حاصل کیا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ پچھلے سال کی طرح یہ کچھ سسپینڈ ہو جائے. مجھے اس بات کی پریشانی صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کو اگلے 3 سال $40 ارب صرف ڈیٹ ری پیمنٹ میں جنریٹ کرنا پڑ رہا ہے. بہت بڑا اماؤنٹ ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس وغیرہ میں اضافہ کرنا ہوگا, مگر وی آر گوئنگ ٹو بی انڈر انارمس فائنینشیل پریشرز اوور دی نیکسٹ 3 years. I have just half a minute left. Dr. Salman Shah, what do you think? Can we work within the fund program? Yes, I think we will definitely work within the fund program, اور تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ جو بھی وہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اور پرٹیکولرلی جو مسئلہ بجلی کا ہے وہ اس میں ہمارے پاس آپشنس ہیں, کیونکہ ہمارے جو لاسز ہیں اور یہ چیزیں ہیں اس کے اوپر اور ضرورت سے زیادہ ہمیں فوکس کر کے ان کو ریڈیوس کرنا پڑے. پروڈیوسرز کے ساتھ بھی ہمیں کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑے گا کہ ان کی جو اتنی ہیوی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں وہ بھی کوئی فیز آؤٹ ہوں یا کچھ ان کو ختم کیا جائے. تو I think these are real issues. We can do that. Thank you very much, both of you gentlemen. I have great respect for both of your work and your opinions. Thank you for joining us. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ گروتھ ہو رہی ہے. There are no two ways about it. کتنی ہو رہی ہے یہ اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, بٹ ہو رہی ہے, and there is a general climate that things are moving forward. Whether we can sustain this within the milieu of the International Monetary Fund program, وہ دیکھنے کی بات ہے. کتنا سکسیزفل ہو سکتے ہیں شوکت ترین صاحب ٹو ری نیگوشیٹ اور ٹو فیز آؤٹ دا پروگرام, جو کہ ضرورت ہے فیزنگ آؤٹ کی اسپیشلی. اور میرے خیال میں فنڈ ہمیں کچھ تھوڑا بہت تو لیٹیچیوڈ دے گا because of the COVID-19 and the third wave which was actually in terms of deaths and in terms of جو لاک ڈاؤنس ہوئے much worse than the
first wave. But at the same time, I would like to emphasize that there are certain components जो इसके अंदर हैं, जो GDP में हैं, which need some kind of a revisit by the Pakistan Bureau of Statistics. एक डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने मेंशन किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, वो एक तरफ से वो कम हो रहे हैं और इंडस्ट्री ग्रोथ वो कह रहे हैं कि जी बढ़ रही है. सो नॉर्मली इट गोज़ हैंड इन हैंड. मैंने मेंशन किया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का. आई डोंट सी हाउ कम देयर इज़ सच नेगेटिव ग्रोथ इन द प्राइवेट सेक्टर. कंस्ट्रक्शन जो हो सकता है टाइम लैग हो सकता है कि बट दे आर प्रोजेक्टिंग इट टिल द एंड ऑफ जून. सो दैट्स अनदर एरिया ऑफ कंसर्न. ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस जो हैं बॉडीज़ जो हैं वो कह रही हैं कि जी हमारा 38.3% ग्रोथ हुआ है. ये समझ से बाहर है. पाकिस्तान से आपकी जो 3 वाइट एलिफेंट्स हैं, पाकिस्तान स्टील मिल बंद पड़ा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल जो है वो तकरीबन उसके सारे इंटरनेशनल वो जो ऑपरेशंस हैं वो बंद पड़े हैं बिकॉज ऑफ दैट पायलट इशू. और रेलवेज़ जो है ये रिपोर्ट ही कह रही है कि नेगेटिव हुआ है. तो क्या चीज़ बढ़ी है सेमी ऑटोनमस की, वो आइडेंटिफाई नहीं की रिपोर्ट ने. बट इन एनी केस, एज डॉक्टर पाशा वेरी rightly said, we have to wait for the end of the year to find out whether their projections are anywhere close to the truth or not. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज़.